السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں میرے مہرماں پارٹ 2 کی قسط نمبر 6۔ لاؤنج کی مدھم زرد روشنی اب پہلے سے بھی زیادہ نرم محسوس ہو رہی تھی۔ باہر شیشے کی بلند دیوار کے اس پار ہیمسٹرڈ کی رات خاموشی سے سانس لے رہی تھی۔ لان کی گھاس پر ہلکی شبنم اتر چکی تھی اور دور قطار میں لگے درخت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بمشکل جنبش کر رہے تھے۔ کافی ٹیبل پر سفید چینی کے 2 مگ رکھے تھے۔ ایک سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، دوسرا مگ جولیانا نے آہستگی سے الہان کے سامنے سرکا دیا۔ احتیاط سے، گرم ہے۔ الہان نے خاموشی سے مگ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کو پہلی بار اس رات کسی چیز کی حرارت محسوس ہوئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے نہیں بلکہ ایک ہی لمبے صوفے کے 2 سروں پر بیٹھے تھے۔ درمیان میں صرف کافی ٹیبل تھی اور ایک ایسی خاموشی جو اب بوجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، نہ کسی نے کافی پی، نہ کوئی بات کی۔ بے ساختہ بہت سی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ الہان نے نظریں جھکائے مگ کو ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ جولیانا نے سوالیہ نگاہ اس کی طرف اٹھائی۔ آج پورا دن لوگوں کا ہجوم میرے ارد گرد تھا۔ اس نے ایک تلخ سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا، اور اب جب سب چلے گئے ہیں تب احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا اکیلا ہوں۔ جولیانا نے کوئی تسلی نہیں دی، کوئی فلسفہ نہیں سنایا، بس خاموشی سے اپنی کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ الہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم جانتی ہو، اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہو گئی۔ بعض اوقات انسان روتا اپنے کسی ایک عزیز کے لیے ہے۔ وہ چند لمحے رکا، مگر دفن اپنی پوری زندگی کو کراتا ہے۔ جولیانا کی پلکیں آہستگی سے جھک گئیں۔ وہ جانتی تھی، یہ صرف ایک باپ کی جدائی کا غم نہیں تھا، یہ برسوں سے جمع ہوتے ہوئے بوجھ کا اعتراف تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس خاموشی میں اب گھٹن نہیں تھی۔ صرف 2 ایسے انسان تھے جو برسوں بعد پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ خاموش بیٹھنے میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ تم نے اتنے سال ڈیڈ سے بات کیوں نہیں کی اور نہ کبھی کوئی ملاقات کرنے گئے؟ وہ کچھ توقف سے بولی۔ الہان ہنوس کافی کے مگ کو دیکھتا رہا۔ میں ان سے ناراض تھا۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ اتنی لمبی ناراضگی؟ جولیانا کی خالی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا الہان کہ اگر سامنے والے کی کوئی بات دل پہ گرا گزرے تو خاموشی کی دیوار کھڑی کرنے کے بجائے اس سے روبرو بات کر لینی چاہیے؟ آخر ایک طویل خاموشی کو سزا بنا کر نہ صرف سامنے والے کو بلکہ خود کو بھی اذیت میں مبتلا رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ الہان نے آہستگی سے نظر اٹھا کر جولیانا کو دیکھا، جو خاموشی سے اس کے جواب کی منتظر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھکا دی، کچھ دیر کپ کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، بچپن میں جب اینا مجھ سے میری کوئی پسندیدہ چیز چھین لیتی تھی تو میں نہ اس سے وہ چیز واپس مانگتا تھا نہ جھگڑتا تھا، بس خاموش ہو جاتا تھا۔ خاموشی میرے لیے ہمیشہ ایک دفاعی حصار رہی ہے، میرا ڈیفنس میکینزم۔ پھر جب اینا دیکھتی کہ میں اس سے بات نہیں کر رہا، اس سے ناراض ہوں، تو وہ خود ہی وہ چیز مجھے واپس کر دیتی تھی اور ہم پھر سے پہلے جیسے ہو جاتے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ الہان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو خوشی سے زیادہ کسی پرانی یاد کے لمس کی عکاس کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں کہیں دور ماضی کی دھند میں گم تھیں، جیسے برسوں پہلے ایک ننھا سا لڑکا اب بھی اس کے اندر سے باہر جھانک رہا ہو۔ مجھے لگتا تھا اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو سامنے والا خود مجھے منا لے گا، چاہے غلطی میری ہی کیوں نہ ہو۔ ہونٹوں پر پھیلی وہ ہلکی سی مسکراہٹ آہستہ آہستہ بجھنے لگی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہ فارمولہ ہر جگہ کام نہیں کرتا۔ ہر رشتہ بچپن جیسا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر انسان آپ کی خاموشی سمجھے۔ جولیانا کے سینے میں کسی نے جیسے نوکیلی چیز اتار دی۔ وہ بے اختیار سوچنے لگی، اتنے برس الہان خاموش رہا، مگر اس نے بھی تو کبھی اس خاموشی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ آخر اس کے دل میں کون سا زخم پل رہا ہے۔ اگر الہان نے اپنی ذات کے گرد خاموشی کا حصار کھینچ لیا تھا تو کیا اس نے بھی انا کی ایک بلند دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی نہیں کر دی تھی؟ صرف دل آویز نہیں تھی جو ان کے درمیان آئی تھی، ان کے رشتے کو کھوکھلا کرنے والی وہ پہلی چیز اس کی انا تھی جس نے ان کے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور وہ دونوں ہی اس دیوار کو گرانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس کا انگوٹھا بے دھیانی میں کپ کے کنارے پر گردش کرنے لگا۔ کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اینا ڈیڈ کی بہت لاڈلی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ڈیڈ نے اس کی ہر صحیح اور غلط بات کی حمایت کی، اس کی ہر خواہش، ہر ضد، ہر آرزو پوری کی۔ وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے مگر اینا کی خواہش کو رد نہ ہونے دیتے، اور وہ بھی ڈیڈ کی بے حد قریب تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت بری لگتی تھی کہ ڈیڈ اسے اندھوں کی طرح سپورٹ کرتے تھے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی، مگر وہ دیوار نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ماضی کو دیکھ رہا تھا۔ جولیانا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جولی؟ الہان کی آواز غیر محسوس انداز میں بھاری ہونے لگی۔ ایک بار اینا سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں سامنے والا آدمی مر گیا۔ اس دن اس آدمی کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ جولیانا کی سانس جیسے ایک لمحے کو تھم گئی۔ عدالت میں یہی کہا گیا کہ اینا ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی، غلطی سے حادثہ ہو گیا اور وہ تلخی سے ہنسا اور وہ بچ گئی۔ اسے کوئی سزا نہیں ہوئی کیونکہ ڈیڈ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اسے ڈیڈ کا پورا سپورٹ حاصل تھا۔ اچانک اس کی کیفیت بدلنے لگی، گردن کی رگیں تن گئیں، سانسیں بھاری ہو گئیں، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ہاتھوں کی ہلکی ہلکی لرزش اب صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جولی، اس نے نم آنکھیں اٹھائی، اکثر جو ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ جولیانا کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ الہان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ الہان نے اس لمس کو محسوس کیا، چند لمحے پلکیں بند رکھیں، پھر بمشکل ہونٹ کھولے۔ مگر وہ گاڑی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، جیسے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے روک لینا چاہتا ہو۔ گہری سانس لی۔ وہ گاڑی اس رات اینا نہیں چلا رہی تھی۔ خاموشی، لمحے بھر کی گہری خاموشی، اتنی گہری خاموشی کہ سانسوں کی آواز بھی شور لگنے لگی۔ وہ گاڑی، اس کی آواز لرز گئی۔ ڈیڈ چلا رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نشے میں تھے، الفاظ جیسے سینے کو چیر کر نکل رہے تھے۔ ایکسیڈنٹ اینا نے نہیں، اس کے آنسو پلکوں سے جھلک پڑے۔ ڈیڈ نے کیا تھا، اتنا کہنا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموش فضا میں گونجنے لگی۔ جولیانا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار الہان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ ڈیڈ کو بچانے کے لیے اس نے خود پر قتل کا الزام لے لیا۔ اپنی پوری زندگی، اپنی عزت، اپنا مستقبل سب داؤں پر لگا دیا۔ الہان کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ جولیانا کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے تسلی کے تمام جملے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ دل آویز پر قاتلانہ حملہ بھی ڈیڈ نے کروایا تھا۔ الہان نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ ایک اور سسکی اس کے سینے سے نکلی، اور ایک بار پھر انہیں بچانے کے لیے اینا نے جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ گناہ کا احساس اس کی روح کو اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا جولی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہونے لگی۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے اتنا بے رحم اور خودسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں نے سالوں ڈیڈ سے بات نہیں کی، انہیں اینا کی موت کا قصوروار ٹھہراتا رہا، صرف اپنی ذات کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے، کیونکہ مجھ میں اس حقیقت کا سامنا کرنے کی اتنی جرت نہیں تھی۔ جولیانا نے آج سے پہلے الہان کو اتنا بے بس، اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ رکا۔ ڈیڈ کے ساتھ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور تمہارے ساتھ جولی۔ وہ تھک کر جولیانا کے کندھے پر جھک گیا۔ اس کی پیشانی جولیانا کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور جولیانا کے لباس کو بھگوتے جا رہے تھے۔ جولیانا نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ زخم لفظوں سے نہیں، صرف لمس سے مرہم پاتے ہیں۔ الہان نے شکستہ آواز میں سرگوشی کی۔ میں نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا بھائی، نہ اچھا شوہر، اور نہ ہی اچھا باپ۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس بار یہ خاموشی سزا نہیں تھی، یہ ان برسوں کے بوجھ کی آواز تھی جو آخر کار آنسو بن کر بہہ نکلا تھا۔ برسوں سے سینے میں دفن سچ جب آنسو بن کر بہہ نکلے تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اعتراف انسان کو کمزور نہیں کرتے، وہ اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتار دیتے ہیں جنہیں انسان برسوں اپنی روح پر کسی بوجھ کے مانند اٹھائے پھرتا ہے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر سرخ اور نیلی روشنیاں مسلسل گھوم رہی تھیں۔ ایمبولینس کی تیز آواز رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی 2 وارڈ بوائز اسٹریچر لے کر دوڑے۔ جلدی، مریض کی حالت انتہائی نازک ہے۔ میر راحل نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میر خلیل کو اپنی باہوں سے اسٹریچر پر منتقل کیا۔ ان کا جسم غیر معمولی حد تک سرد ہو چکا تھا، سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھیں اور سینہ بے ترتیب انداز میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ چاچو، دل آویز اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے میر خلیل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولیے۔ میر خلیل کی نیم باں آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر لب ہلے بھی تو آواز نہ بن سکی۔ چند ہی لمحوں میں اسٹریچر ایمرجنسی کے خودکار شیشے کے دروازوں کے اندر غائب ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی آہل کے قدم پہلی بار لڑکھڑائے۔ وہ شیشے کے اس پار جاتا ہوا اسٹریچر دیکھتا رہ گیا۔ دلاویز نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں بھینچ رکھے تھے، انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس کے خشک ہوتے ہونٹ مسلسل خاموش دعائیں پڑھ رہے تھے۔ آہل بے قراری سے راہداری میں ٹہل رہا تھا، کبھی ایمرجنسی روم کے بند دروازے کو دیکھتا، کبھی دیوار پر لگی گھڑی کو۔ جلالی خاموش کھڑا تھا، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور لب مدھم جنبش میں تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہر سانس کے ساتھ میر خلیل کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہا ہو۔ ہر گزرتا لمحہ کئی برسوں جتنا طویل محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ سب ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، چاچو کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر مریض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز نے جیسے راہداری کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس نے فائل پر ایک نظر ڈالی، پھر نظریں اٹھا کر تینوں کو دیکھا۔ ان کا ہیموگلوبن خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ اس وقت انہیں فوری خون چڑھانا ناگزیر ہے، ورنہ ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم آپ تینوں کے بلڈ سیمپلز لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کا بلڈ گروپ میچ کر گیا تو فوراً خون منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ان کی حالت میں معمولی سا بھی استحکام آیا تو ہم انہیں ICU میں منتقل کر دیں گے۔ چند ہی لمحوں میں نرس تینوں کے خون کے نمونے لے کر اندر جا چکی تھی۔ اب راہداری ایک بار پھر خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ دور کہیں مانیٹر کی مدھم بیپ بیپ کی آواز، نرسوں کے دبے قدموں کی چاپ اور جراثیم کش دوا کی تیز مہک ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ سفید لباس میں ملبوس نرس نے نظریں تینوں پر دوڑائیں۔ آپ میں سے جمال انصار صاحب کون ہیں؟ جلالی نے فوراً سر اٹھایا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ جی میں ہوں۔ نرس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی اطمینان کی جھلک ابھری۔ آپ کا بلڈ گروپ مریض سے میچ کر گیا ہے، برائے کرم میرے ساتھ آئیے۔ جلالی خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے نرس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو راہداری میں پھر وہی خاموشی اتر آئی، مگر اس بار آہل کی نگاہیں بند ہوتے دروازے پر نہیں، اس نام پر ٹھہر گئی تھیں جو ابھی اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ جمال انصار، یہ نام، یہ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا تھا۔
کہاں، کب؟ یادداشت کی دھند میں کوئی بھولا ہوا نقش ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار دھند اسے نگل جاتی۔ اس نے آہستگی سے دلاویز کی طرف دیکھا۔ جلالی کا اصل نام جمال انصار ہے؟ دلاویز نے بے اختیار کندھے اچکا دیے۔ مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا۔ میں نے تو بچپن سے چاچو کو انہیں جلالی کہتے ہی سنا ہے، پھر حویلی میں بھی سب انہیں اسی نام سے پکارتے رہے، اسی لیے کبھی اصل نام جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ آہل خاموش ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دوبارہ سوال کیا، ان کی فیملی کہاں رہتی ہے؟ دلاویز چند ثانیے سوچتی رہی، جیسے برسوں پرانی یادوں کے اوراق الٹ رہی ہو۔ جلالی چاچا کی بیوی شادی کے 4-5 سال بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ آہل نے فوراً اگلا سوال کیا، اور ان کے بچے؟ دلاویز نے اس بار زیادہ دیر سوچا۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولی، میرا خیال ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ آہل کی نظریں فوراً اس کے چہرے پر جم گئی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ایک بار میں نے ان کو چاچو سے اپنے بیٹے کی فیس کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، بس اتنا ہی جانتی ہوں۔ آہل کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ دلاویز نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں معلوم، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ پھر اس نے بغور آہل کو دیکھا۔ لیکن آپ اچانک جلالی چاچا کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ آہل نے چند لمحے خاموش رہ کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کی دھند پہلے سے کہیں گہری ہو چکی تھی۔ بس ایسے ہی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اتنے برس انہوں نے حویلی کی خدمت میں گزار دیے، اور مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے بارے میں تقریباً کچھ بھی نہیں جانتا۔ ظاہر ہے آپ نے حویلی میں وقت بھی تو بہت کم گزارا ہے، دلاویز نے کہا، جس کے جواب پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ میر آہل کا دلاویز کے برعکس حویلی میں قیام نہایت مختصر رہا تھا۔ والدین کے المناک انتقال کے بعد میر خلیل نے اسے فوراً برطانیہ بھیج دیا تھا، جہاں تعلیم اور تربیت ہی اس کی تمام دنیا بن گئی۔ برسوں کی دوری نے حویلی کے لوگوں سے اس کا تعلق محض رسمی یادداشتوں تک محدود کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جن چہروں کو دلاویز بچپن سے جانتی، سمجھتی اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف تھی، وہی لوگ آہل کے لیے محض مانوس نام یا دھندلی سی یاد بن کر رہ گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب حویلی واپس جانا چاہیے، بچے تنہا ہیں۔ ملازمہ ہے ان کے ساتھ آہل؟ وہ میر خلیل کو ایسی حالت میں تنہا چھوڑ کر جانے پر ہرگز آمادہ نہیں تھی۔ میں ملازمہ کے بھروسے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پر اس کریم کے ہوتے ہوئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم حویلی جاؤ، میں تمہیں چاچو کی طبیعت سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس نے ایسے قطعی لہجے میں کہا کہ دلاویز مزید اصرار نہ کر سکی۔ اس نے ایک آخری نظر ICU کے بند دروازے پر ڈالی، پھر خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ اسی وقت جلالی قمیض کی آستین درست کرتا باہر نکلا تھا۔ آپ دلاویز کو حویلی چھوڑ دیں اور راستے میں چند قابل اعتماد گارڈز کا انتظام کریں۔ سب کو واضح ہدایت دے دیجیے کہ کریم اگر حویلی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ میری اجازت کے بغیر اسے حویلی کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ جی بڑے مالک، جلالی نے مختصر جواب دیا، پھر دلاویز کو ساتھ لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راہداری ایک بار پھر پہلے جیسی سنسان ہو گئی تھی۔ میر آہل آہستگی سے دیوار کے ساتھ رکھی دھاتی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے وہ چند لمحے جھکی نگاہوں سے فرش کو دیکھتا رہا۔ مسلسل جاگنے، ذہنی دباؤ اور بے یقینی نے اس کے چہرے پر تھکن کی ہلکی سی تہ بچھا دی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایمرجنسی روم کا دروازہ دوبارہ کھلا، جہاں سے کچھ دیر پہلے جلالی خون دے کر نکلا تھا۔ نرس ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل فون لیے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر راہداری میں اب میر آہل کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ جمال انصار صاحب اپنا موبائل اندر بھول گئے تھے، اس نے بالکل معمول کے انداز میں کہا، پھر فون میر آہل کی جانب بڑھا دیا۔ آہل نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر موبائل تھام لیا۔ شکریہ، وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں دے دوں گا۔ جی شکریہ۔ نرس مختصر سا جواب دے کر پلٹی اور دوبارہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ میر آہل نے ایک لمحے کے لیے فون پر سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر اسے اپنی ہتھیلی میں ڈھیلے سے تھامے خاموش بیٹھا رہا۔
راہداری میں ایک بار پھر وہی گہری خاموشی اتر آئی، جیسے صرف مانیٹر کی مدھم بیپ اور دور سے آتی قدموں کی چاپ توڑ رہی تھی۔ خاموش دوپہر یتیم خانے کی قدیم عمارت پر کسی اداس دعا کی طرح اتری ہوئی تھی۔ سفید دیواروں پر وقت کی زردی نمایاں تھی، مگر صحن میں کھیلتے بچوں کی کہکہوں نے اس بوسیدہ عمارت کو زندگی عطا کر رکھی تھی۔ کہیں گیند اچھالی جا رہی تھی اور کہیں کوئی بچی رسی کود رہی تھی۔ مرکزی دروازے کے قریب ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور الہان باہر اترا۔ سیاہ چشمہ، سادہ سفید قمیض، گہرے رنگ کی شلوار اور سر پر ٹوپی۔ ایسا حلیہ کہ اگر کوئی غور سے نہ دیکھے تو اسے پہچان ہی نہ سکے۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ میڈیا کی نگاہوں سے بچتا پھر رہا تھا۔ آج بھی وہ اسی احتیاط کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ دل عجیب بوجھ سے لبریز تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برس بیت گئے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھا۔ اس کی نگاہ بے اختیار بچوں کے ہجوم میں کسی مخصوص چہرے کو تلاش کرنے لگی۔ امید، یہ نام اب اس کے ذہن میں غیر ارادی طور پر ابھرنے لگا تھا۔ اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ چند گز کے فاصلے پر ایک درخت کے سائے تلے چند میزیں بچھی تھیں۔ بچے قطار میں بیٹھے تھے اور ان کے درمیان موجود تھی جولیانا۔ ہلکے زیتونی رنگ کا سادہ لباس، دوپٹہ سر کے ایک حصے پر سمٹا ہوا، چہرے پر میک اپ نہ ہونے کے برابر، اور لبوں پر وہ مسکراہٹ جو شاید برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ان بچوں کے درمیان کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے بالکل برابر میں امید بیٹھی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے چونکا۔ جولیانا اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ منہ کھولو، اس نے شفقت سے کہا۔ امید نے شرارت سے سر دوسری طرف موڑ لیا۔ جولیانا بھی ہنس پڑی، وہی بے ساختہ کھلکھلاتی ہنسی جو نہ کسی کیمرے کے لیے تھی نہ کسی شہرت کے لیے۔ اچھا، اگر نہیں کھاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ امید نے فوراً دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ آپ ناراض مت ہونا۔ جولیانا نے محبت سے اس کی ناک دبائی۔ تو پھر میری اچھی بچی بنو۔ اس نے دوبارہ نوالا آگے بڑھایا۔ اس بار امید نے خاموشی سے کھا لیا۔ الہان کی پلکیں جیسے چھپکنا بھول گئیں۔ وہ بے حس و حرکت اس منظر کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جولیانا نہیں تھی جسے دنیا جانتی تھی، یہ وہ جولی تھی جسے الہان اورنگزیب جانتا تھا۔ وہ عورت جو کسی یتیم بچی کے ہاتھ گندے ہونے پر اپنے دوپٹے سے اس کی انگلیاں صاف کر رہی تھی، جو ہر بچے کی پلیٹ خود دیکھ رہی تھی، جو کسی ملازم کو حکم دینے کے بجائے خود پانی کے گلاس بھر رہی تھی۔ الہان کے دل میں جیسے کسی نے برسوں سے جمی برف پر پہلی دھوپ رکھ دی۔ اسے بے اختیار وہ زمانہ یاد آیا جب جولیانا دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں سے آگے رکھتی تھی، اپنی تکلیف سے زیادہ اپنوں کی تکلیف پر درد محسوس کرتی۔ وہ دل شاید مرا نہیں تھا، بس چھپ گیا تھا۔ اسی لمحے جولیانا نے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہ سامنے کھڑے وجود پر جا ٹھہری۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ الہان، وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ حیرت اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم یہاں؟ الہان نے سیاہ چشمہ اتار دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ مجھے بھی یہی سوال کرنا چاہیے۔ جولیانا نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں، پھر دھیمے لہجے میں بولی، ڈیڈ کے انتقال کے بعد دل چاہا ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کیا جائے، اس لیے سوچا کہ بچوں کو کھانا کھلا دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار ان بچوں پر چلی گئی۔ دعا شاید یہیں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ الہان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی اتر آئی۔ ٹھیک کیا، صرف ایک جملہ، مگر اس جملے میں برسوں کی تلخی موجود نہ تھی۔ جولیانا نے پہلی بار محسوس کیا کہ الہان کے لہجے کی سختی میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ خاموشی دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ہوا چلی، درخت کے پتے سرسرائے، پاس موجود چرچ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تم یہاں کیسے؟ جولیانا نے آہستگی سے پوچھا۔ الہان کے پلک ایک لمحے کو لرزی۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر امید کی جانب اٹھی، جو اب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے لبوں تک سچ آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے وہ جملہ نگل لیا۔ میں بھی، اس نے دھیرے سے کہا، ڈیڈ کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا تھا،
جولیانا نے سر ہلا دیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ دونوں کے درمیان پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس خاموشی کی نوعیت بدل چکی تھی۔ یہ اب اجنبیت کی خاموشی نہیں تھی، یہ دو ایسے دلوں کی خاموشی تھی جو برسوں بعد پہلی بار ایک دوسرے کو نئے سرے سے دیکھ رہے تھے۔ دور کھیلتی ہوئی امید نے اچانک خوشی سے آواز لگائی، ہیلو۔ الہان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے ایک دوسرا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور امید اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تم اسے جانتے ہو؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ ہفتوں پہلے یہاں ایک چھوٹی سی تقریب میں آیا تھا، بس تبھی سرسری سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے پہلو بدلا۔ جواباً جولیانا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ الہان نے دل ہی دل میں ایک طویل سانس خارج کی۔ راہداری کی فضا میں پھیلا اضطراب ابھی تک کم نہ ہوا تھا۔ سفید دیواروں پر پڑتی فلوروسینٹ روشنی ہر شے کو بے جان سا بنا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے ماسک ذرا نیچے کھینچتے ہوئے آہل کی طرف دیکھا۔ فی الحال ان کی حالت پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ خون منتقل کرنے کے بعد ہیموگلوبن میں معمولی بہتری آئی ہے، اس لیے ہم انہیں ICU منتقل کر چکے ہیں، لیکن خطرہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں۔ اگلے 24 گھنٹے ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ میر آہل نے جیسے کئی گھنٹوں بعد پہلی سانس لی۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ صرف چند منٹ کے لیے۔ مریض ابھی بے ہوش ہے، مگر بعض اوقات ایسے مریض اپنے ارد گرد کی آوازیں محسوس کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ہٹتے ہی آہل آہستہ آہستہ ICU کے اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف مشینوں کی سبز اور نیلی روشنیاں وقفے وقفے سے جھلملا رہی تھیں۔ میر خلیل سفید بستر پر بے حس و حرکت لیٹے تھے۔ چہرے کی زردی پہلے سے کہیں نمایاں تھی۔ ناک پر آکسیجن ماسک چڑھا تھا، ہاتھ کی پشت میں کینولا لگی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن مانیٹر کی اسکرین پر سبز لکیر کی صورت مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ بیپ بیپ بیپ۔ زندگی اس وقت انہی مختصر آوازوں میں سمٹ آئی تھی۔ آہل خاموشی سے بستر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ صرف انہیں دیکھتا رہا۔ وہی شخص جس سے اس نے برسوں نفرت کی تھی، وہی شخص جسے وہ اپنے والدین کا قاتل سمجھتا رہا، مگر اس لمحے ان کے چہرے پر نظر آتی بے بسی نے اس کے دل کے اندر نہ جانے کیا توڑ دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میر خلیل کے سرد ہاتھ پر رکھ دیا۔ چاچو۔ اس کی آواز خود اسے بھی اجنبی محسوس ہوئی، بہت مدھم، بہت بوجھل۔ اس وقت مجھے واقعی نہیں معلوم کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میرا ذہن جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کمرے میں صرف مشینوں کی آوازیں تھیں۔ میر خلیل حسب سابق بے حس و حرکت لیٹے تھے۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن اس وقت میں صرف اتنا چاہتا ہوں، اس کی آواز بے اختیار بھر آ گئی، کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ رک گیا، جیسے اگلے لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہیں۔ کیونکہ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں چاچو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمک اٹھی۔ وہ برسوں سے اپنے جذبات کو زنجیروں میں جکڑے بیٹھا تھا، مگر آج وہ زنجیریں جیسے خاموشی سے ٹوٹ رہی تھیں۔ شاید، اس نے پلکیں سختی سے بھینچ لی اور لرزتی سانس خارج کی، شاید مجھے خود ہی کسی نتیجے پر پہنچنے کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی نگاہ بے اختیار میر خلیل کے دائیں ہاتھ کی اس انگلی پر گئی جہاں کبھی فیروزہ کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ وہ انگلی اب خالی تھی، اور اسی خالی جگہ نے اس کے ذہن میں ایک اور طوفان برپا کر دیا۔ وہ فیروزہ کی انگوٹھی جو اسے برسوں پہلے حادثے کی جگہ سے ملا تھا، وہ انگوٹھی میر خلیل کی تھی۔ اگر میر خلیل بے گناہ تھے تو پھر وہ انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی تھی؟ اور اگر وہ قاتل تھے تو آج ان کے لیے اس کا دل اس قدر بے قرار کیوں تھا؟ سوالات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوبارہ میر خلیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آواز اس بار اور بھی دھیمی تھی۔ چند سال پہلے آپ نے خود مجھ سے چند قدم آگے بڑھانے کی پیشکش کی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر بجلی کے مانند چمکا، میر خلیل کا ہاتھ، ان کی نم آنکھیں اور اس کا سرد رویہ۔ آہل تلخی سے مسکرا دیا۔ اور آج جب میں آپ کی جانب قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں، اس کی نظریں ان کی بے جان چہرے پر ٹھہر گئیں۔
تو آپ ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ ہلکے سے دبا دیا۔ نہیں چاچو، اس بار آپ کو واپس آنا ہوگا۔ اس بار ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ادھوری نہیں رہے گی۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ مشین کی مسلسل بیپ بیپ کے علاوہ پورے کمرے میں کوئی آواز نہ تھی۔ آخر کار وہ دھیرے سے اٹھا، ایک آخری نظر میر خلیل پر ڈالی اور آئی سی یو سے باہر نکل آیا۔ راہداری پہلے کی نسبت زیادہ سنسان تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور چند لمحے کسی نمبر کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کال ملا دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد دوسری جانب سے آواز ابھری۔ ہاں اہل، ذوالکفل، آہل نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے تم سے ایک اہم کام۔ اتنے میں اس کی نظر راہداری کے دوسرے سرے پر پڑی۔ جلالی تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ آہل کی گفتگو وہیں رک گئی۔ اس نے ایک لمحہ جلالی کو دیکھا، پھر بلا کسی تاخیر کال منقطع کر دی۔ موبائل جیب میں رکھتے ہی جلالی اس کے قریب آ پہنچا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھیں، جیسے وہ جلدی میں واپس آیا ہو۔ میر سرکار کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ آہل نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اب بھی وہ پہلے سے بہتر ہیں، انہیں آئی سی یو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جلالی کے چہرے کے تناؤ میں نمایاں کمی آئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں موند کر شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ آہل خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک رک گیا، پھر آہستگی سے پلٹا۔ جلالی ابھی تک وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جلالی کی آنکھوں میں سوال تیر رہا تھا۔ آہل واپس اس کے قریب آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک موبائل فون نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ یہ ایمرجنسی روم میں بھول گئے تھے۔ جلالی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا۔ اس کی پتلیاں غیر محسوس انداز میں پھیلیں، ہاتھ بڑھاتے ہوئے انگلیاں ہلکا سا لرزیں۔ یوں لگا جیسے اچانک کوئی راز اس کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہو، جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ بیٹھا تھا۔ مگر یہ کیفیت صرف ایک لمحے تک رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات پر مکمل قابو پا لیا۔ ہونٹوں پر معمولی سی مسکراہٹ آئی۔ اوہ! اس نے فون تھام لیا۔ شاید جلدی میں وہی رہ گیا تھا۔ آہل کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی رہیں، ایک خاموش، گہری، جانچتی ہوئی نگاہ۔ جلالی نے بھی نظریں نہیں چرائیں، مگر اس کی انگلیاں فون کو ضرورت سے زیادہ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھیں۔ راہداری کی خاموش فضا میں دونوں کے درمیان چند لمحوں کے لیے عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے سے کوئی انکہی حقیقت پڑھ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور لمبے قدموں سے راہداری کے اختتام کی طرف بڑھ گیا۔ جلالی دیر تک اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا۔ چلیے جی، اسی کے ساتھ ہمارے میرے مہرماں پارٹ 2 کی قسط نمبر 6 کا اختتام بھی ہو چکا ہے، اور آپ سب کے سپورٹ کا، آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کی جانب سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ویڈیوز پہ، تو اسی طرح مجھے پیار کرتے رہیں، میرے کانٹینٹ کو پسند کرتے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ ہٹ دا بیل آئکن فار دا لیٹسٹ اپڈیٹ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔